لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے. یعنی ایمان بھی صحیح ہو اس کا، عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے. اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے. تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس صورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ مریم کہتے ہیں. شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما، اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا، حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی حضرت یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے. ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، بعض علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال، 13 یا 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں. تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا. تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے، اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائے اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے. جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے، متکبرین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے ہیں، فوراً الزامات لگاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، چیمگوئیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں. تو یہ رہا ہے طریقہ. تو اسی طرح یہ رہا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا کہ بھئی یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھے، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے اس وقت جب وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت
وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے یا اللہ کے وہ بیٹے، تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف انہیں بلایا، لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا۔ جو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا، کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں، اضاعوا الصلاة نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، واتبعوا الشہوات اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں، جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے لیکن بن جاتے ہیں، ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، ایک نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسرا ڈیزائرز کو، شہوات کو فالو کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ تو جو گنہگار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا، اور وہ مومن بھی جو گنہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم، جنت نہیں پہنچ پائے گا، اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو نیک ہوں گے، متقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے۔ تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے، تو جب جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی، وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ، تو راستہ وہ بھول گئے، تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھئی آگ چاہیے تھی، آگ کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی، تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی۔ تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو، طویٰ پر ہو۔
वही कोहे तूर में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर वहाँ पे नबूवत दी और बताया कि मैं ही खुदा हूँ जिसकी तुम इबादत करो और मेरे ज़िक्र के लिए ही नमाज अदा करो। फिर उन्हें मौजज़े दिए, 2 मौजज़े, यद बैज़ा का मौजज़ा और आसा का, जो कि पहले गुजर चुका है, तफसील मैंने पहले बता दी है। उसके बाद उन्हें हुक्म हुआ कि आप जो हैं जाएं फ़िरऔन के पास और उन्हें जो है इस्लाम की दावत दें, तौहीद की दावत दें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद दुआएं मांगी अल्लाह से जाने से पहले। रब्बी शुरह ली सदरी, या अल्लाह मुझे शरह सदर फरमा, यानी जिस चीज़ को मुझे समझाना है आप मुझे अच्छी तरह समझा दे ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना आए। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे मामले को आसान फरमा, ज़ाहिरी असबाब भी अता फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान को भी फसीह कर दे कि लुकनत ना रहे, मैं अटकूं नहीं बोलते वक्त, बल्कि मैं आसानी के साथ बात कर सकूं ताकि लोग समझ जाएं। और उसके अलावा उन्होंने ये दुआ की कि मेरे ख़ानदान से हज़रत हारून को, मेरे भाई हारून को भी मेरा मुआविन बना दे, कि वो मुझसे ज़्यादा फसीह है, तो वो ज़्यादा अच्छे से भी बात कर सकता है, तो जब मेरे साथ रहेगा तो मेरी मदद होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तमाम दुआओं का अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। उसके बाद बतौर एहसान और तसल्ली के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माजी के चंद वाक़यात याद दिलाए जाते हैं। अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जब बचपन में फ़िरऔन ने यह हुक्म दिया, फ़िरऔन को एक नजूमी ने बता दिया कि भाई जो है बनी इसराइल का एक बच्चा पैदा होगा, लड़का, जो आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा। तो अब वो जो है परेशान हो गया, तो उसने ये फैसला लिया कि बनी इसराइल के जितने लड़के पैदा हों बच्चों को ज़बह कर दो और जो लड़कियां हों उसे छोड़ दो। तो हज़रत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा परेशान हुई, तो उनके दिल में अल्लाह ने बात डाली कि इन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएगा और आपके पास वापस लौट आएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया और वो संदूक पहुंचा फ़िरऔन के महल के पास। तो फ़िरऔन के लोगों ने उठाया, तो फ़िरऔन की बीवी जो हज़रत आसिया थी, उन्होंने कहा कि आप इसे रखें, हम इसे पालेंगे बेटे की तरह। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने किस तरह हज़रत मूसा की वालिदा के पास ही इन्हें लौटाया, इंशाल्लाह इसकी तफसील जो है 20वें पारे में गुजरेगी इंशाल्लाह। बहरहाल तो इन वाक़यात को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा और हज़रत हारून से भी कहा कि आप जाएं फ़िरऔन के पास और फ़िरऔन के पास जाकर उन्हें दावत दें। फिर वो उन्होंने किस तरह इनकार किया वो तफसील पहले भी गुजरी है और अभी कई मरतबा और भी गुजरेगी इंशाल्लाह। एक ही वाक़या कुरान में अगर कई बार आया है तो ऐसा नहीं यूं ही खामखा उन वाक़यात को बार बार जिक्र किया गया। हर जगह वाक़या सेम है, लेकिन जिस जगह पर भी वो वाक़या रिपीट किया गया है एक नए अंदाज में, नए उसलूब में किया गया है और हर जगह किसी एक खास चीज की तरफ इशारा किया गया, किसी एक नई चीज की तरफ इशारा किया। और एक वाक़े को जब बार बार रिपीट किया जाए तो फिर उस वाक़े की अहमियत पता चलती है कि अल्लाह ताला इस पर ज्यादा गौर करने की हमें दावत दे रहा है। बहरहाल उसके बाद आयत नंबर 55 में अल्लाह ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मिट्टी से, इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे जब तुम मर जाओगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा इसी से जिंदा करेंगे क़यामत के दिन। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मूसा अलैहि सलाम का ही वाक़या चल रहा है और फ़िरऔन ने किस तरह उनका इनकार किया और किस तरह अल्लाह ताला ने उसे गर्क किया, उसका भी जिक्र है। उसके बाद फिर आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये वाक़यात बताए जा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहि सलाम के और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, सबसे पहली बात तो ये खुद इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को देखकर पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने कोई किताब पढ़ी नहीं, उन्होंने किसी किताब को लिखा नहीं, उन्होंने बाज़ाब्ता किसी इंसान से तालीम हासिल नहीं की। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने अपने वाहिद होने की, एक खुदा होने की अक्ली दलील दी है और फरमाया लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर इस ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा या अल्लाह के साथ और भी कोई खुदा होता, इस ज़मीन व आसमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ और भी कोई खुदा होता, यानी अगर एक से ज़ायद खुदा होते, लफसदता, तो ये ज़मीन व आसमान का पूरा सिस्टम दरहम बरहम हो जाता। जाहिर है एक खुदा चाहता कि इस तरीके से हो, दूसरा चाहता कि दूसरे तरीके से हो, तीसरा चाहता तीसरे तरीके से हो, तो खुदाओं की ही दरमियान ऐसी लड़ाई हो जाती कि पूरा जो सिस्टम है कायनात का ये ख़त्म हो जाता, दरहम बरहम हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि ज़मीन और आसमान का सिस्टम दरहम बरहम नहीं हो रहा है, बल्कि इतने परफेक्शन के साथ चल रहा है। तो ये खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहा है और एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक से ज़ायद खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह एक ही है जो पूरी कायनात को चला रहा है। उसके बाद आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। होता यह था कि मुशरिकीन मक्का एक दूसरे से कहा करते थे और लोगों से भी कहते थे कि हम अलियाज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के मुंतज़िर हैं,
کہ جب ان کی موت ہو جائے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے، علیہ باللہ، وہ کہتے تھے مشرکین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے یقیناً، لیکن یہ مشرکین تھوڑی بچ جائیں گے، تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ جو تم مذاق اڑا رہے ہو رسول اللہ کا، تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اعمال کے وزن کرنے اور تولنے کا ذکر فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جتنا جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنی ہے، ایکسٹرا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور وہ اللہ کی ہدایت اور رشد پر قائم تھے، اور اپنی قوم جو کہ بت پرست قوم تھی اس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم کے آزر، وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن سب نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ ان کی کوئی عید تھی، تو اپنے میلے میں وہ لوگ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلنے کے لیے، لیکن یہ نہیں گئے۔ تو جب پوری قوم چلی گئی میلے میں، تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور جتنے بت ہوتے ہیں سب کو توڑ کر وہ کلہاڑی جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے پوری قوم آتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیغام، یہ جو میں بتا رہا ہوں، اس واقعے کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ جائے کہ مندروں میں داخل ہو کے بتوں کو توڑے۔ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جیسے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ معاہدہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، سب کو ایکول رائٹس ملنا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب نئی نئی جگہوں کی وہ انہیں فتوحات حاصل ہوتی تھی تو ان جگہوں پہ جاتے ہی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے تھے، بلکہ وہ غیر مسلمین بھی جو کہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے ذمہ بن کر، انہیں یہ حق دیا جاتا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت رہے گی۔ کوئی زور زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ میں نے بیچ میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کو بیچ سے کراپ کر کے اب یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی مفتی شمائل صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بتوں کو توڑا جائے مندروں میں گھس کر۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ ایسے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو یہ علی الاعلان کہتے ہیں جو لوگ کہ بھئی ہم ساری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور اس ملک سے نکال دیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی آذانیں بند کروا دیں گے۔ تو ہمارا تعلق ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے، ہم تو مسلم ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے۔ تو ہاں، ہم یہ تو علی الاعلان کہیں گے کہ بھئی جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آپ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ گمراہی میں، ہدایت صرف ایک اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایک اللہ کی اطاعت کیجئے، آپ کو کامیاب ہونا ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کیجئے۔ اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کریں گے آپ باطل پر ہیں، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچائے، خصوصاً ہماری شریعت میں۔ حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہی الگ تھا، یہ انہی کی قوم میں سے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسا معاہدہ نہیں تھا، اور انہیں چونکہ پوری قوم، ایک نبی تھے، انہیں پوری قوم کو دعوت دینی تھی اور ان کے عقیدے پہ طنز کرنا تھا، انہیں بتانا تھا، اس وجہ سے یہ خاص واقعہ بیان کیا گیا۔ تو جب یہ ہوا کہ قوم واپس آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سارے معبودوں کو جو ہے سارے ٹوٹے پڑے ہیں سارے بت، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، ابراہیم جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو انہیں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا یہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، قال کبیرهم هذا فاسألوهم، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلاڑی انہوں نے کندھے پہ رکھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بت نے سب کو توڑ دیا،
تو سب کہتے بھائی اب ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے عبادت کرتے ہو تم ایسی چیزوں کی جو اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے وہ چیز، تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو پھر بہرحال قوم غصے میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالا جائے اور انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ تو پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی، اللہ کے حکم سے، نبی تھے۔ یہ معجزہ تھا ظاہر ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ہر وقت تو نہیں صادر فرماتا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ اب اگر پھر بعد میں کتنے ایسے مسلمان رہے، کتنے ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والے رہے کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اور جل گئے، ختم ہو گئے، تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی حضرت ابراہیم کو تو بچایا گیا تھا ہمیں بھی بچایا جائے، نہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں، یہ دنیا تو دار الاسباب ہے، یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلنا ہی ہے۔ اجر تو اصل موت کے بعد ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے موت کے بعد۔ جو جل کر مر گئے مومن وہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، اور جس آرام میں ابھی ہے وہ، جس عیش و عشرت میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کاش ہمیں واپس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جائے تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، تو اتنے آرام میں ہے وہ۔ ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اس دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، سارے وہ مسلمان جنہیں ظلماً قتل کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں خوشخبری ہو، آپ سب کو خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملنا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں۔ حضرت داؤد باپ ہیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں ان کے۔ ہوا یہ، اچھا دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹے، ایک مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کے پاس کھیت ہے، تو جس شخص کی بکریاں تھیں اس کی بکریوں نے اس دوسرے شخص کے کھیت کو کھا لیا، تو اب دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ فیصلہ فرما دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو کھیت کو اس کی بکریوں نے کھا لیا ہے، اس کھیت کی قیمت کیا بنتی ہے۔ کھیت کی قیمت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکریوں کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کھیت کی تھی۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے اپنی تمام بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ اب یہ دونوں آگے چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت داؤد کے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور سیم کیس کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا الگ فیصلہ فرماتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی بکریاں ہیں وہ یعنی جس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھایا ہے، وہ کھیت والے کو اپنی بکریاں وقتی طور پر دے،